اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہاں سے ہم irregularities سٹارٹ کریں گے پڑھنی۔ صرف کے اندر جو irregularities ہیں تو ابھی ہم فیملیز ریویو کر چکے ہیں، وہ آپ کو اچھی طرح یاد بھی ہو گئی ہوں گی، اور اس کا سمجھ بھی آ گئی ہوگی کیسے بنتے ہیں ورڈز۔ تو اب ہم irregularities پڑھیں گے کہ اس میں چینجز کیا فیکٹرز ہیں جو چینج لاتے ہیں، کتنی قسم کی ہیں۔ تو مینلی irregularities جو ہے نا وہ تین ٹائپس کی، تو اس کے تین نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں عربک میں۔ تو پہلی کہلاتی ہے محموس، محموس محموس پہلی۔ دوسری کہلاتی ہے مضاعف، مضاعف، اور نمبر 3 ہے معطل۔ تو تین مین کیٹیگریز ہیں، محموز، مضاعف اور معطل۔ اور اس میں جو لاسٹ کیٹیگریز ہے نا معطل، اس کی آگے سب کیٹیگریز، 5 سب کیٹیگریز۔ لیکن محموز اور مضاعف کی، محموز کی 3 کیٹیگریز ہیں، مضاعف کی ایک ہی کیٹیگری ہے، اور معطل اس 5 کیٹیگریز۔ تو محموز کس کو کہتے ہیں؟ تو محموز کا مطلب ہے کہ اگر حمزہ روٹ لیٹرز میں آ جائے، تو اگر ہمیں روٹ لیٹرز، ہمیں پتہ نا 3 روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں؟ فا لیٹر ہم کہتے ہیں، پھر آئین سیکنڈ کو کہتے ہیں، پھر لام۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی اگر حمزہ ہوگا نا روٹ میں، تو وہ اس کا صرف محموز کہلائے گا۔ تو اس کے صرف بنانے کو، اور جو اگر کوئی چینجز آتی ہیں اس کو ہینڈل کرنے کو، وہ محموز ورڈ کہلاتے ہیں۔ پھر جو سیکنڈ کیٹیگری ہے نا مضاعف، اس میں ہے کہ لاسٹ 2 لیٹرز جو ہوتے ہیں نا وہ سیم ہوں گے۔ جیسے اگر فا ہے پھر آئین ہے تو اینڈ بھی آئین ہی ہے، سیم ہے، یعنی سیکنڈ اینڈ تھرڈ سیم ہے دونوں۔ تو پہلا لیٹر ڈفرینٹ ہے لیکن اگلے 2 ایک جیسے ہیں۔ تو اس طرح کی irregularity کو کیا کہتے ہیں؟ مضاعف۔ تو مضاعف کا ویسے بھی میننگ کیا ہوتا ہے؟ ملٹیپلائی، اضافہ مضاعف، مضاعف وہ ہوتا ہے نا کہ یہ ملٹیپلائی ہونا۔ اس میں وہ جو انٹرسٹ کی آیا ہے اس میں بھی مضاعف کا ورڈ آتا ہے، اس طرح جو آپ قرض حسنہ دیتے ہیں اس میں بھی ان آیتوں میں مضاعف کا ورڈ آتا ہے۔ تو مضاعف ملٹیپلائی، تو ملٹیپلائی کیا؟ 2 لیٹر سیم ہوں گے۔ پھر نمبر 3 کیٹیگری جو ہے نا وہ معطل کہلاتی ہے۔ تو معطل مین کے روٹ لیٹر میں یا تو واو ہوگا یا ہوگا۔ تو یہ کہیں، یہ بھی کسی پوزیشن پہ بھی ہو سکتا ہے، شروع میں، اینڈ میں، درمیان میں، واو بھی ہو سکتا ہے یا دونوں۔ تو یہ ایکچولی یہ پارٹ آف واولز ہیں عربک میں، جیسے انگلش میں واولز ہوتے ہیں نا، اے ای آئی او یو، 5 ہوتے ہیں، لیکن عربک میں 3 واولز ہوتے ہیں، واو، یا اور الف، حمزہ نہیں، الف۔ تو ایک الف جو ہے نا وہ ریگولر الف، وہ بھی واول کہلاتا ہے۔ لیکن الف خود سے روٹ کا پارٹ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ روٹ میں اگر ہمیں الف نظر بھی آ رہا ہو نا تو یا تو وہ واو ہوگا یا ہوگا، تو وہ یہ معطل کہلاتا ہے۔ تو معطل سب سے مشکل ہے سمجھنے میں ان تینوں میں سے، کیونکہ اس کی آگے سب کیٹیگریز بھی زیادہ ہیں، اس کے ورڈز بھی ڈفرینٹ قسم کے بنتے ہیں۔ تو اب ہم ایک تھوڑا سا اور اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ تو پہلی irregularity کیا ہے؟ محموس۔ محموس کس کو کہتے ہیں؟ حمزہ سے شروع، حمزہ سے شروع نہیں، حمزہ روٹ لیٹر میں سے ہو، پہلا بھی ہو حمزہ سکتا ہے، روٹ دوسرا بھی، تیسرا بھی۔ تو حمزہ روٹ لیٹر کا پارٹ ہو تو اس کو ہم کہیں گے کہ محموز ہے۔ تو اس کو اگر آپ نے سمپل نام رکھنا ہے تو آپ کہہ لیں کہ یہ حمزہ پرابلم۔ تو یہ سمپل پرابلم، محموز یاد نہیں رہتا نا، تو یہ حمزہ پرابلم، کہ حمزہ آ گیا ہے روٹ میں، اب کیا کریں؟ تو اس کو ہم حمزہ پرابلم کہیں گے آسان ورڈز میں، محموز کو۔ تو حمزہ جب آتا ہے نا تو پہلے تو ہمیں حمزہ سمجھنا ہے کہ حمزہ ہے کیا، کیونکہ جس قرآن سے ہم نے پڑھا ہے نا، جس مصحف سے ہم نے پڑھا ہے، وہاں پہ ڈسٹنکشنز نظر نہیں آتی حمزہ کی، وہ الف ہی کی طرح لکھا ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو اس میں اس کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ ڈفرینٹ طریقوں سے کی جاتی ہے۔ کبھی کوئی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں رائج ہے اس میں انڈیا پاکستان میں، کہ الف کے اوپر اگر حرکہ ہونا تو اٹ مینس کہ وہ حمزہ ہے،
اور بغیر حرکہ کے آ جائے تو پھر وہ الف سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ آلویز ٹرو نہیں ہے، کیونکہ کچھ جگہوں پہ الف کے اوپر حرکہ ہے ان مصحف میں جو ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس میں وہ الف ہوتا ہے، حمزہ نہیں ہوتا. اگزامپل اس کی یہ ہے کہ جیسے ہے سورہ الانبیاء سٹارٹ ہوتی ہے اقتربا سے، اقتربا للناس حسابهم. تو اقتربا ہمیں پتہ ہے کہ وہ اقتربا الف کے نیچے زیر سے لکھا ہوا ہے قرآن میں، اگر آپ دیکھیں نا کھول کے اقتربا. لیکن یہ ہمیں پتہ ہے، ہم فیملی پڑھ چکے ہیں اقتربا فیملی، کہ یہ حمزہ نہیں ہوتا، یہ الف ہوتا ہے. سو یہ حمزہ تو یہ ڈیفینیشن جو ہے نا یہ غلط ہو جاتی ہے، ہر ایک کے لیے صحیح نہیں ہے. جرنلی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ڈیفینیشن اس ٹائم پہ اگر ہم مدینہ مصحف یا عثمانی مصحف میں دیکھیں نا تو تب ڈیفینیشن صحیح ہے، کیونکہ وہ الف جب بھی آئے گا نا، وہ چاہے اقتربا بھی لکھا ہوا ہے نا 17 سپارہ، آپ شروع میں کھول کے دیکھ لیں اس مصحف میں الف کے نیچے زیر نہیں ہوگی، وہ ہم نے خود پڑھنی ہوتی. تو اس ڈیفینیشن کے حساب سے وہ صحیح ہے. لیکن ان مصحف عثمانی میں حمزہ الف کے ساتھ لکھا ہوتا ہے. تو حمزہ کیسے لکھا ہوا ہوگا؟ یا تو وہ حمزہ ہوگا بائی اٹ سیلف، یا الف کے اوپر حمزہ ہوگا چھوٹا سا. تو یہ بھی الف نہیں ہے، حمزہ ہے. تو یہ حمزہ ہے، تو جب الف پہ آ کی ساؤنڈ آتی ہے نا تو وہ حمزہ اوپر ڈالتے ہیں، جب ای کی ساؤنڈ آتی ہے تو حمزہ نیچے ہوتا ہے. تو یہ بھی حمزہ ہے، یہ تینوں حمزہ ہیں. اس کے علاوہ درمیان میں کہیں آتا ہے تو یا کے اوپر آ جاتا ہے حمزہ کبھی، اور کبھی اسٹینڈ الون بھی کہیں لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے. یوزلی اینڈ پہ تو اسٹینڈ الون ہی آتا ہے، لیکن درمیان میں یا کے اوپر بھی آ سکتا ہے اور واؤ کے اوپر بھی آ سکتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس سے پہلے کیا، اگر زیر آ رہی ہے تو ای کی ساؤنڈ ہے تو وہ یا لکھ دیں گے، اگر پیش کے شروع میں پیش والا لیٹر آ رہا ہے او کی ساؤنڈ والا تو پھر وہ واؤ کے ساتھ حمزہ کو لیکن یہ سارے حمزہ ہیں، الف نہیں ہے یہ. تو الف اور حمزہ میں ڈفرنس کیا ہوتا ہے؟ تو یہ دو میں نے اس میں ایگزامپلز ہیں. تو یہ جو لیفٹ والا ہے نا یہ ہمارا مصحف ہے جو ہم انڈو پڑھتے ہیں، پاک. انڈو پاک. اور رائٹ والا ہے جو ہے نا وہ مصحف مدینہ کہلاتا ہے یا مصحف عثمانی کہلاتا ہے. تو اس میں اگر ہم دیکھیں ان دونوں میں تو سب سے پہلے الف کہاں پہ نظر آ رہا ہے؟ اگر یہ پہلی آیت چھوڑ دیں کیونکہ دوسری آیت سے وہ سیم ہے دونوں، الذی الف ہے، رائٹ. تو اس میں دیکھ لیں اس پہ حرکہ کوئی نہیں ہے اور دونوں الف ہمیں نظر آ رہے ہیں. الذی کذب وتولی وسیجنبها، ہا کے اندر الف، تو ادھر بھی ہا کے الف سیم، الف ہے. یہ بھی الف ہے. الاتقا آگے ہے، وسیجنبو حل اتقا. اب اس میں پہلا تو الف ہے لیکن دوسرے میں آپ دیکھیں کہ حمزہ نظر آ رہا ہے، اوپر ہے حمزہ لکھا ہوا نا. تو اس کو میں تھوڑا سا بڑا کروں تو حمزہ نظر آ رہا ہے، الاتقا. سو اتقا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حمزہ ہے. لیکن اگر ہم اپنے ادھر دیکھیں تو ادھر کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ الف. ادھر حمزہ، ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ الف ہے کہ حمزہ ہے، صرف حرکت ہے اوپر اس کے تو ہم اس کو الف حمزہ سمجھتے ہیں، لیکن لکھا نہیں ہوا کہ حمزہ ہے یا نہیں. تو یہ ڈفرنس الف اور حمزہ میں. اسی طرح الذی یؤتی، اب یہ واو درمیان میں ہے، واو کے اوپر حمزہ ہے، تو یہ واو نہیں ہے، کیا ہے یہ؟ حمزہ ہے یہ بھی. اور ادھر ہمارے پاکستانی میں بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے، حمزہ ہے واو کے اوپر. تو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی. پھر ماں کا جو الف ہے وہ الف ہے، یہ حمزہ نہیں ہے. دونوں میں آپ دیکھیں، ماں لہو یتزکا وما لی احدن. اسی طرح احد جب آتا ہے تو یہ حمزہ ہے، ہمارے نسخے میں الف ہوتا ہے صرف. عندہ من نعمت تجزا الا ابتغاء. اس طرح اللہ کا جو الف ہے یہ بھی حمزہ ہوتا ہے، الف نہیں ہوتا ہے. یہ ہمارے میں الف ہی ہے، ہمارے میں سارے الف ہیں. ابتغاء تو الف، یہ دونوں میں الف ہے. تو یہاں پہ الف دیکھیں نا، اگر نہیں پڑھا جاتا نا تو وہ اس کے اوپر یہ سواد سا چھوٹا سا ڈالتے ہیں، الا ابتغاء، الف پڑھا نہیں جاتا. وجہ ربہ الاعلی. سو الاعلی میں بھی پہلا تو الف ہے الکلا، دوسرا اعلی اس اگین جو ہے وہ حمزہ ہے. ہمارے ادھر نہیں ہے حمزہ، نہیں لکھا ہوا. ہمیں خود ہی اندازہ لگانا ہے، خود ہی ہم نے دیکھنا ہے کہ
حمزہ تو یوزلی اگر اس کے اوپر کوئی حرکہ ہونا تو آپ اس کو حمزہ ہی ہے. حمزہ ہی ہے. ایکسیپشنز تھوڑی سی ہیں، جیسے اقتربہ ورڈ ہے، اس طرح کے ورڈز کچھ آتے ہیں اس میں، انقلبہ، اقتربہ، اس میں کبھی کبھی وہ لکھتے ہیں، اسپیشلی جب آیت شروع ہو رہی ہو تو اس میں لکھنا پڑتا ہے، ادروائز لوگ پڑھیں گے نہیں نا الف کو، ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ پڑھنا کیسے ہے. تو یہ ڈفرنس ہے دونوں مصحف میں. لیکن الف اور حمزہ ڈفرنٹ چیزیں ہیں. الف واول کا پارٹ ہے لیکن حمزہ ڈفرنٹ چیز. حمزہ جب بھی ہوگا اس کو پڑھنا لازمی ہوتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا ہے، چاہے ملا کے پڑھنا ہو. لیکن الف اگر ملا کے پڑھ رہے ہیں تو الف ختم ہو جاتا ہے، الف نکل جاتا ہے، الف کو پڑھنا نہیں ہوتا، صرف لکھا جاتا ہے. تو یہ حمزہ اور الف ہے. اب محموز میں جو محموز ہے اس میں کیا ہے؟ حمزہ. تو حمزہ پھر تین آپشن ہوگی نا، یا تو حمزہ شروع میں ہوگا، یا سیکنڈ پہ ہوگا، یا تھرڈ پہ ہوگا. تینوں آپشن ہوں گی نا، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. ورڈ کے روٹ کے ورڈ کے نہیں، روٹ کے تینوں جگہ آ سکتا ہے. تو اگزامپل جو ابھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، تو تھوڑی سی اگزامپلز ہیں. جیسے اکالا، اس میں کیا ہے؟ شروع حمزہ کہاں پہ ہے؟ نمبر فرسٹ پہ، اکالا. تو ہم جب اس میں اپنی اسٹڈی میں جب حمزہ لکھیں گے نا تو یہ خالی الف نہیں لکھیں گے، حمزہ والا الف یوز کریں گے. سو اکالا شروع میں. اسی طرح ورڈ ہے جس کے درمیان میں آتا ہے سآلا، سآلا سیکنڈ. تو اس میں بھی یہ حمزہ ہے لیکن الف کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس کی حرکت پڑھنی ہے ہم نے، سآلا. تو اس میں کیا ہے؟ درمیان میں آ گیا. اور تیسری آپشن کیا ہے کہ آخر میں آ جائے، جیسے ورڈ ہے قرأ. قرأ ورڈ ہے کہ پڑھنا، اس میں کیا ہے کہ اینڈ پہ آ گیا. اب ایسے ورڈ کو محموز کہتے ہیں. روٹ میں اگر آ جائے، روٹ میں اگر آئے حمزہ تو اس کو محموز کہتے ہیں. اگر پہلے جگہ پہ ہو تو پہلا لیٹر کون سا ہوتا ہے؟ فا لیٹر ہے. درمیان والا کیا ہے؟ آئین. اور آئین، اور پھر تیسرا لام. تو پہلا کیا ہے؟ فا کی جگہ پہ ہے، سیکنڈ ایگزامپل میں آئین کی جگہ پہ ہے، اور لاسٹ ایگزامپل میں لام کی جگہ پہ. تو اس کے انہوں نے تین ڈفرنٹ نام رکھ دیے ہیں. المحموز فا کہتے ہیں اس کو، محموز الفا کہ فا پوزیشن پہ ہے. درمیان میں ہو تو کیا کہیں گے پھر اس کو؟ محموز العین، محموز العین. اور لاسٹ پہ ہوگا تو کیا کہیں گے؟ محموز اللام، محموز اللام. تو یہ تین اس کے سیپریٹ نام ہیں، لیکن آپ اس کو کہہ لیں کہ حمزہ پہلے نمبر پہ ہے، دوسرے پہ ہے، تیسرے پہ، لاسٹ پہ. تو یہ محموز کے تین ٹائپس ہیں، شروع میں، درمیان میں، اور آخر میں، روٹ کے. اب یہ بڑی فیملی میں بھی یہ روٹ جا سکتا ہے اور چھوٹی فیملیز میں بھی جا سکتا ہے. تو ابھی جتنے ورڈ لکھے ہوئے ہیں نا یہ چھوٹی فیملیز والے ہیں، اس میں بڑی فیملی کا کوئی میں نے اگزامپل ورڈ نہیں لکھا ہوا ہے. لیکن یہ حمزہ بگ فیملیز، مزید فی فیملیز میں بھی ہو سکتا ہے. بھائی ایک بات پوچھ رہی تھی، کیا آپ نے جو بتایا نا کہ حمزہ ہو تو وہ محموز ہوگا نا، اب جیسے الذی پہ اگر کوئی حرکت نہ ہو تو پھر وہ محموز نہیں ہوگا نا؟ نہیں، جیسے اللہ زی ڈفرنٹ ورڈ ہے. اللہ اچھا زی جو ہے نا وہ اس میں ورڈ نہیں آتا، اس کا روٹ نہیں ہوتا کوئی. اللہ زی ہے اس میں اچھا موصول ہے. تو اللہ زی وہ الف ہے، وہ حمزہ نہیں ہے، وہ الف ہے ہوتا ہے اس میں یوز. لیکن وہ محموز نہیں کہلائے گا کیونکہ وہ اس میں روٹ نہیں ہے نا، صرف کا پارٹ نہیں ہے. اچھا صرف کا پارٹ ہوتا ہے جو مصدر ہوگا، پھر اس سے ورڈز نکلیں گے. ٹھیک. اللہ زی از ناٹ اے مصدر، اور اللہ زی سمپل اس میں موصول کہلاتا ہے، وہ ڈفرینٹ ورڈ. تو یہ محموز کی تین قسمیں. تو دوسری کیٹیگری کیا تھی؟ مضاف. مضاف ہے نا، مضاف میں کیا ہوتا ہے؟ دو لیٹر سیم ہوں گے، جیسے فا سیکنڈ عین اور عین. تھرڈ. ہاں جی، سیکنڈ اور تھرڈ سیم ہوں گے. تو اس لیے کیا ہوگا؟ ڈبل ہوگا تو اس کا نام آپ رکھ لیں ڈبل ٹربل، کہ دو ہو گئے ہیں تو اب یہ ہمیں ٹربل ہے کہ ہم اس کو کیسے سالو کرنا. تو مضاف مین کہ دو لیٹرز سیکنڈ اور تھرڈ یہ اگر سیم آ جائیں روٹ میں تو کیا ہوگا؟ وہ ورڈ مضاف کہلائے گا، اس کا جو صرف ہے وہ مضاف کہلائے گا اگر روٹ میں سیکنڈ اور تھرڈ. تو سیکنڈ تھرڈ آئین لیٹر اور لام لیٹر. تو سیکنڈ آئین ہوتا ہے اور تھرڈ لام. اب اس کی ایگزامپلس کیا ہیں؟ جیسے قاف سواد آگے، تو اسی طرح دعات لام آگے، دلہ.
تو ویسے اگر اگر ہم پڑھیں گے تو کیا کوسا سا ہونا چاہیے، دولالا ہونا چاہیے، رائٹ، اور فارارا. لیکن آخری کیونکہ دونوں سیم ہوتے ہیں نا تو اس کو ماضی میں فیوز ٹوگیدر ہو جاتے ہیں، قصہ بن جاتا ہے، دولہ بن جائے گا، اور فرا بن جائے گا. تو لکھنے میں دونوں کو ہم کیا کریں گے، اکٹھا کر دیں گے. تو اب دیکھنے میں دو رہ گئے ہیں صرف، کاف اور سواد، لیکن شدہ ہے تو اٹ مینس کہ یہ سواد دو ہیں. تو شدہ کی وجہ سے ہمیں دو ہوتا ہے، اس طرح دود لام لام اور فا را را. تو یہ سچویشن جب ہوگی اس کو مضاف کہیں گے، تو یہ بھی بڑی فیملیز میں بھی ہوگا اور یہ چھوٹی فیملیز میں بھی ہوگا. یہ اگزامپل چھوٹی فیملی کی. تو پھر ہم نے اس کو کیسے سالو کیسے کرنا ہے اور اس کا پورا صرف کیسے بنے گا. تو یہ ہم اس کو ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے جب ہم مضاف کی ڈیٹیل سٹڈی کریں گے. لیکن ابھی کیا ہم نے سمجھنا ہے کہ ہوتا کیا ہے. تو ہے کیا ہے یہ مضاف، کیا ہے کہ دو لیٹر سیم ہے، لاسٹ ٹو لیٹرز روٹ میں، آخری دو لیٹرز سیم ہے، ایک ہی ریپیٹ ہو رہا ہے، تو اس کو پھر ہم ٹوگیدر کر دیں گے. کبھی کبھی اس کو الگ الگ بھی کرنا پڑے گا ہمیں. تو یہ جب ہم اس کی ڈیٹیل کریں گے نا پورا صرف، تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا. تھرڈ کیٹیگری کیا تھی، معطل. معطل، معطل کس کو کہتے ہیں، اس میں واو اور یا. یا واو ہوگا. یا. تو یہ معطل، تو اس میں ہے واولز. تو اس کو آپ واولز سے یاد رکھ لیں. تو واولز کیا ہوتے ہیں، جس میں عربک میں ہے واول، الف ہے، یا ہے، اور واو ہے، تین واولز. اس میں سے بھی اگر واولز روٹ میں آ جاتا ہے تو اس کو معطل کہیں گے. لیکن واولز بھی جو ہے نا، الف کبھی بھی روٹ میں نہیں آئے گا، الف روٹ کا پارٹ نہیں ہو سکتا. حمزہ ہوتا ہے، الف نہیں ہوتا. تو اگر ہمیں الف نظر آتا ہے نا روٹ میں کسی ورڈ کے، یا لکھے ہوئے میں الف نظر آتا ہے، اور جیسے قولا، قاف الف اور لام نظر آتا ہے نا، لیکن جو الف ہے درمیان میں وہ یا تو یا ہوگا یا واو ہوگا، الف نہیں ہو سکتا. تو اصل واول جو پرابلم ہے وہ کیا ہوگی، یا ہوگا یا واو ہوگا. تو کبھی کبھی وہ یا الف بن جائے گا، واو الف بن جائے گا، یا واو اور یا بھی انٹرچینجیبل ہے. تو آپس میں یہ چینج ہوتے رہتے ہیں. جب بھی وہ سچویشن آئے گی نا تو یہ واول چینج بھی ہو سکتا ہے. تو روٹ اصل میں واو ہوگا، لیکن نظر ہمیں یا آئے گا، یا الف نظر آئے گا. اسی طرح یا اگر روٹ میں ہے تو کبھی وہ واو نظر آئے گا ہمیں، اور کبھی وہ الف نظر آئے گا، لیکن وہ روٹ از یا اور واو ہوگا. تو یہ واولز کہتے ہیں. تو یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، پہلے نمبر پہ بھی واول ہے اور لاسٹ لیٹر پہ بھی واول آ گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کی جو مین ہے نا، اس کی 5 ڈفرینٹ کیٹیگریز بنتی ہیں، جس میں پہلی جو ہے نا کہ نمبر فرسٹ لیٹر جو ہے وہ واول ہے. پہلی کیا ہے، نمبر 1 پہ شروع میں ہے. جیسے حمزہ کی بھی یہی تھا نا، 1 فرسٹ پہ آتا ہے، سیکنڈ پہ آتا ہے، اور تھرڈ پہ آتا ہے. تو اسی طرح فرسٹ پہ بھی آ سکتا ہے یا اور واو، سیکنڈ پہ بھی آ سکتا ہے، تھرڈ پہ بھی آ سکتا ہے. اگر فرسٹ پہ آتا ہے، جیسے ورڈ ہے وا آئین دال، تو کیا ورڈ بنتا ہے اس سے، وا آدھا. ٹھیک ہے نا، یہ سمپل ورڈ بن گیا وا آدھا. اس میں کوئی irregularity نہیں ہے، جیسے دوربا ہے، فاتحہ ہے، ناصرہ ہے، ایگزیکٹلی سیم وا آدھا بھی ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے پچھلی اگزامپل میں کیا تھا، کوسا سا چینج ہو کے کیا بن گیا تھا، قصہ. لیکن وعدہ اسٹل وعدہ ہی ہے. لیکن یہ اس میں چینجز آئیں گی جب ہم اس کا ڈیٹیل سرف کریں گے نا، تو کچھ ورڈز چینج ہوں گے. تو یہ اگزامپل ہے فرسٹ پوزیشن کی. سیکنڈ پہ آتا ہے تو فرسٹ پوزیشن کون سا لیٹر ہے، فا، شروع میں آ گیا. اب سیکنڈ میں بھی آ سکتا ہے. سیکنڈ میں اگزامپل ہے کاف، واو اور لام، اور اس کو ہم قالا کہتے ہیں. تو کاف جو الف ہے نا درمیان میں قالا میں، وہ ایکچولی واو ہے، وہ الف نہیں ہے، قالا. تو اگر ڈکشنری میں ہم نے دیکھنا ہے تو کاف، واو اور لام کو سرچ کریں گے ہم، کاف الف اور لام کو نہیں کریں گے. تو قالا. تو قوالا کی بجائے کیا بن گیا جی، قالا. تو یہ چینج ہو گیا. اب جیسے وعدہ تو چینج نہیں ہوا تھا، لیکن قالا، قوالا کی بجائے قالا ہو گیا. تو یہ سیکنڈ پوزیشن. اسی طرح تھرڈ پوزیشن پہ اگر آتا ہے، جیسے دال، آئین اور وا، تو کیا بنتا ہے اس سے،
دعوا، دعوا بننا چاہیے نا، تو دعوا مطلب ہوتا ہے کہ بلانا، پکارنا، دعا تو ورڈ کیا بنتا ہے اس سے؟ دعا بنتا ہے۔ دعا تو لکھا کیسے جاتا ہے فعل ماضی؟ دعا، کہ اس نے پکارا، دعا، لیکن اس میں بھی واو کی جگہ کیا آ گیا؟ الف الف، تو واو الف سے ریپلیس ہو گیا ہے جب ہم نے اس کا فعل ماضی بنایا، تو یہ تھرڈ تھا۔ اب یہ تو ایک ایک آ رہا تھا، اس کے علاوہ دو سچویشنز اور بھی ہو سکتی ہیں کہ فرسٹ اور تھرڈ پہ واول آ گئے، کہ یا درمیان میں نہیں ہے، آخر میں یا تو واو آ گیا ہے یا دونوں واو آ گئے ہیں، دونوں یا آ گئے ہیں فرسٹ اور تھرڈ پہ، یا ایک یا ہے اور ایک واو ہے، تو فرسٹ اور تھرڈ پہ بھی آ سکتا ہے۔ جیسے واقعہ، واو قاف اور یا، تو واقعہ ایکچولی ورڈ جب اس کو ہم فعل ماضی بنائیں گے نا، واقعہ کی بجائے وقع بنے گا، یہ وقع، تو یا مقصورہ بن جائے گا، لکھا ہوا یا جائے گا لیکن پڑھا کیا جائے گا؟ اس کو الف پڑھیں گے ہم۔ تو یہ یا جو اینڈ والا ہے نا، تو جیسے واو تھا نا وہ الف سے ریپلیس ہوا تھا پچھلی اگزامپل میں، دعا میں کیا بن گیا تھا؟ دعا، لیکن واقعہ، وقع الف ساتھ نہیں پڑھنا بلکہ یہ یا لکھی گئی ہے، تو یعنی یا ہی لکھی گئی ہے لیکن یا کو ہم نے پڑھنا ہے کھڑی زبر سے، پڑھنا نہیں ہے اس کو، قاف کو لمبا کر دینا ہے، وقع۔ تو یہ تھا فرسٹ اینڈ تھرڈ۔ تو الف جو ہے وہ کبھی یا بھی ہو سکتا ہے؟ الف یا بھی ہو سکتا ہے کبھی، اسپیشلی جب درمیان میں آتا ہے نا، جیسے اگر ورڈ ہے زا، یہ اگزامپل ہے کہ درمیان والا کون سا تھا؟ کالا، ٹھیک ہے، کالا میں زا، شا اور دال بھی ہو سکتا ہے، لیکن ماضی کیا بنے گا؟ زیادہ زیادہ۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس سے پہلے کیا ہے، اگر الف زبر ہے تو وہ الف بن جائے گا، اگر زیر ہے تو وہ یا رہے گا، اگر پیش ہے تو واو بن جائے گا۔ ہاں یہ ہوتا ہے ایسے دیکھا تو اگر پیچھے واو آ رہا ہے تو پھر وہ پیش آ رہا ہے تو واو بن جائے گا، تو کیونکہ یہ ماضی میں زیادہ ہی آنا ہے تو وہ یا بھی الف بنے گا اور واو بھی الف بنے گا، تو یہ دونوں ہو سکتے ہیں، تو اس کے ہم ڈفرینٹ ایگزامپلس کریں گے، ہم اس کی ڈفرینٹ ویریشنس۔ تو فرسٹ اور تھرڈ پہ ورڈ کیا بنا؟ وقع۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیکنڈ اور تھرڈ پہ کٹھے آ جائیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے، پہلا کچھ اور ہے لیکن سیکنڈ اور تھرڈ پہ دونوں واول آ گئے، جیسے ورڈ ہے لام، واو اور یا، تو اس کا ویسے اگر ماضی بنانا ہو ہم نے لا وا یا، لا وا یا بنے گا، لیکن لکھیں گے کیا اس کو؟ لوا، تو ایکچولی کیا بن جائے گا جی؟ لوا، تو یہ بھی یا مکسورہ بن جائے گی، تو لوا پڑھیں گے اس کو، لیکن لیٹر اس میں اب دیکھنے میں تو صحیح ہے وہ، لیکن پڑھنے میں یہ ڈفرینٹ ہے، دیکھنے میں تو یا ہی رہا، الف نہیں بنا، وہ یوزلی اینڈ پہ جب ہوتا ہے نا تو واو الف بن جاتا ہے، لیکن یا ہی رہتا ہے اس کے اوپر، یا مکسورہ بن جاتا ہے، تو لوا۔ تو اب یہ 5 کیٹیگری آتی ہیں معطل میں، تو معطل ہم سب سے اینڈ پہ پڑھیں گے، معطل سب سے مشکل یہی ورڈ ہیں اس کے معطل والے، اور اس کے اب انہوں نے ڈفرینٹ نام بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اگر فرسٹ پہ آتا ہے واول تو اس کو کہتے ہیں مثال، کیا کہتے ہیں فرسٹ والے کو؟ مثال، تو اس سچویشن کو ہم نے مثال کہنا ہے۔ سیکنڈ پہ اگر آتا ہے تو اس کا نام ہے اجوف، سیکنڈ والے کا نام کیا ہے؟ اجوف، پہلا مثال ہے جو فرسٹ پہ آتا ہے، سیکنڈ میں درمیان میں آتا ہے تو اجوف، اور تھرڈ پہ آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ناقص۔ کیا الف تھرڈ پہ اگر آتا ہے نا، لاسٹ پوزیشن پہ آتا ہے واول، تو نام کیا ہے اس کا؟ اس کیٹیگری کا ہے ناقص، ناقص۔ اب اگر تو پہلا اور درمیان میں کوئی اور ہے، پہلا اور تھرڈ پہ آتا ہے واول، تو اس کا نام ہے لفیف۔ لفیف کا مطلب ہے لفافے سے، لفیف کا مطلب لپیٹنے والا، تو لفیف کیا ہے کہ لفیف واولز نے کاف کو لپیٹ لیا ہے، لفیف کر لیا نا دونوں سائڈوں سے، تو اس کو کہتے ہیں لفیف، وقع۔ تو اس کو لفیف بھی کہتے ہیں، المفروق بھی کہتے ہیں۔ مفروق مین کہ کٹھے تو دو تو ہیں اس کے اندر واول، لیکن وہ فرق ہے اس میں کہ درمیان میں کوئی اور ہے، کاف ہے درمیان میں ڈفرینٹ،
لیٹر ہے، شروع کے اور اینڈ میں واول ہیں، تو یہ فرق کے ساتھ ہے، یعنی بالکل کٹھے بھی نہیں ہیں، جو کہ اینڈ لاسٹ ایگزامپل میں کیا تھا، بالکل کٹھے ہیں، رائٹ؟ تو اس کو پھر ہم کہیں گے لفیف المکرون. مکرون کا مطلب ہوتا ہے کٹھے ہونا. میکرونس. جیسے میکرون بناتے ہیں نا، میکرون ملتا ہے نا کھانے کو، وہ بھی شاید یہ عربی سے ہی آیا ہے، کیونکہ وہ بھی جڑے ہوتے ہیں نا، کٹھے ہوتے ہیں وہ دو پیسز، درمیان میں اس کی آئسنگ لگا کے ملا دیتے ہیں ان کو. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ دو اکٹھے ہو گئے، کٹھے آ گئے ہیں اینڈ، یہ مل گئے ہیں آپس میں، تو یہ لفیف المکرون ہے. اور اگر درمیان میں کوئی اور ہے تو لفیف مفروق ہے، کہ اس میں فرق ہے. تو مثال اجوف، ناقص، لفیف، دو لفیف ہیں، مفروق اور مقرون. تو یہ 5 قسمیں ہیں معطل کی. تو اب پہلی کیٹیگری کیا تھی؟ بس یہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، کافی نئے ورڈ آپ نے سیکھے ہیں اس دفعہ. پہلے تو ہم مزے سے کر رہے تھے نا سارا ریویو، اب یہ نئی چیز ہے. سب سے پہلے ہم نے وہ irregularities میں پہلی کیٹیگری کیا، کتنی کیٹیگریز ہیں؟ 3. کون کون سی ہیں؟ محموز، محموز، مضاف، مضاف اور معطل. معطل. اور محموز کس کو کہتے ہیں؟ حمزہ کا روٹ لیٹر کا ورڈ. روٹ میں حمزہ آ جائے، حمزہ پہلے نمبر پہ ہوگا تو کیا کہیں گے؟ محموز الفا، فا لیٹر ہے نا. دوسرے پہ آ جائے تو کیا کہیں گے؟ محموز العین. تیسرے پہ آ جائے تو کیا کہیں گے؟ محموز لام. لام. دوسری کیٹیگری کیا تھی؟ مین کیٹیگری مضاف. مضاف کیا ہوتا ہے؟ دو ڈبل لیٹر روٹ. سیم ہوں گے، جیسے فا عین عین. ہاں، دوسرا اور تیسرا سیم ہوں گے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مضاف. اور تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ معطل. معطل. اور معطل میں کیا ہوتا ہے کہ واول آتا ہے، یا ہوگا یا واو ہوگا. اور الف بھی ہے واول، لیکن الف کبھی بھی روٹ میں نہیں آئے گا. اگر فرسٹ پوزیشن پہ آتا ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ مثال. سیکنڈ پہ آتا ہے تو کیا نام ہے؟ اجف، اجوف. اجوف. تھرڈ پہ آتا ہے تو ناقص. اور فرسٹ اینڈ تھرڈ پہ آتا ہے تو لفیف، الفاروق، المفروق. فاروق ہی مفروق. لفیف المفروق. اور اگر دونوں کٹھے آ جاتے ہیں اینڈ پہ، دوسرا اور تیسرا، لفیف کون سا ہے یہ؟ لفیف مکرون جو ہے نا، مکرون، لفیف المکرون. ہاں، مکرون. تو یہ ملانے کے لیے ہوتا ہے. مکرون مین کے ملا ہوا ہے، ملانے کے لیے. وہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی شاید آتا ہے نا، سفر کی دعا میں کیا آتا ہے؟ منقلب ان سے پہلے جو آتا ہے، نہیں اس سے پہلی لائن کیا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا ما كنا له مقرنین. ٹھیک ہے، مقرنین. اس میں وہی کاف را ہے اس میں ایسا، اس میں میم نہیں آتا نا، تو وہ ڈیفرنٹ ورڈ ہے. اس میں میم، کاف اور را. مکرون، المکرون. جامعات پتہ نہیں یہ ٹو ارلی یا کوئی کوشچن بنتا بھی نہیں بنتا، لیکن اگر مضاف اور معطل کا ہو سکتا ہے کہ بھئی دونوں سیم ہو، مضاف کا کسی اور کے ساتھ آنا ہو بھی سکتا ہے، جیسے دونوں کیونکہ واول بھی ہیں اور وہ شروع میں یہ آپس میں مکس بھی ہوں گے، ہو سکتے ہیں. حمزہ جو ہے وہ محموز اس میں بھی آ سکتا ہے، ایک محموز کا ہو اور حمزہ بھی ہو روٹ میں اور واول بھی ہو، ایسے بھی ہو سکتا ہے. یہ ہوتے ہیں ایسے ورڈ بھی نا، یہ آپس میں بھی آ سکتے ہیں، آپس میں گھل مل سکتے ہیں. سب سے جو ہے نا مضاف جو ہے وہ صرف فرسٹ لیٹر ہی ڈفرنٹ آئے گا نا، تو سیکنڈ اور تھرڈ تو سیم ہی ہوتے ہیں. تو فرسٹ پہ بھی آ سکتا ہے. کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخری دو جو ہیں وہ واو ہوں یا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہت ریئر ہے. وہ مضاف کا مکس ہونا نا کافی ریئر ہے. لیکن محموز اور معطل یہ کافی کامن ہے کہ یہ ملیں گے آپس میں. حمزہ بھی آئے گا اور واول بھی آئے گا. اس میں کافی ورڈز ہیں اس طرح کے. لیکن پھر اس کو نا اسی طرح سے پھر آپ ہینڈل کریں گے کہ محموز کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، تو دونوں کا مکس ایک بنے گا. تو اس میں پھر ہم جب ڈیٹیل میں جائیں گے نا تو ایسے ورڈ آئیں گے. تو
اس ٹائم پہ اس کو ایڈریس کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی یہ آج کے لیے اتنا ہی، اور آج پھر نیکسٹ ویک کا پورا ویک آف ہے. تو پورا ویک عید کی اور حج کی وجہ سے پورا ویک آف ہے. تو اس کے بعد پھر فالوئنگ ویک کیا تاریخ ہوگی اس میں؟ 1 جون ہوگی نا آئی تھنک. ہماری 1 جون ہوگی اس دن منڈے کو، رائٹ ہے نا؟ 1 جون ہے نا؟ فرسٹ. ہاں فرسٹ کو کلاس ہوگی. ہاں 1 جون کو. تو انشاءاللہ 1 جون کو. تو ابھی یہ ٹائم اگر ملے تو پرانی فیملیز جتنی ہیں اس کو اور اچھی طرح کر لیں تاکہ وہ منہ پہ چڑھ دیں سارے ورڈز، تاکہ پھر اس کو نا یہ نیکسٹ پھر سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی، ایزی ہو جائے گا. اگر پہلے بیس مضبوط ہوں گے، اگر بیس مضبوط نہیں ہے نا تو پھر یہ اوپر سے گزر جائے گا یہ سارا کچھ، کیونکہ وہ ورڈ بنیں گے ہی نہیں آپ سے نا، وہ آئے گا نہیں دماغ میں کہ کیسے چینج بنانے ہیں ورڈ کے. اگر ایکچوئل فیملیز یاد نہیں ہے نا تو پھر اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. ایکچوئل فیملیز یاد ہونا بہت ضروری ہے اس آگے ایڈوانس یہ والا سٹف پڑھنے کے لیے، ادروائز اوپر سے گزر جائے گا، پھر آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. تو اگر فائدہ اٹھانا نا اتنا، تو اچھے ٹائم پہ یہ چھٹیاں بھی آئی ہیں کہ آپ ریوائز کر سکتے ہیں اس میں. تو انشاءاللہ پھر 1 جون کو ملیں گے. کوئی اور کویسچن ہو؟ جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آج آئی تھنک عدیل نہیں آیا عدیل. آیا ہوا ہوں ہمارے. السلام علیکم. اچھا میں نے کہا وہیں چلے گئے. ہاں جی، وہ وعلیکم. بس تھوڑا انٹرنیٹ کا ایشو تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم. وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ فأہل أنت أن تحمد وأہل أنت أن تعبد. نسألك اللهم أن تجعلنا من أهل الجنة ونعوذ بك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا وارزقنا وارحمنا واهدنا وعافنا وأعطنا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يئس من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم إن رأيت أستاذنا حزينا فأسعد قلبه
وَإِن رَأَيْتَهُ مَهْمُومًا فَفَرِّجْ هَمَّهُ وَإِن رَأَيْتَهُ فَرِحًا فَأَتْمِمْ عَلَيْهِ فَرَحَهُ اللهم اجعله من الذين 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب برحمتك يا عزيز يا غفار. آمین سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین آمين. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام.